ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، لیکن یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی جو کسی انسان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن جب صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا چہرہ سفید تھا اور آپ کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے دکھایا گیا کہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا کیسے بھگت رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنی امت سے اس لیے شیئر کیا تاکہ ان کی امت ایسے رستے پر نہ چلے کہ ان کو ندامت ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا کہ میں جہنم دیکھ رہا ہوں اور اس میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق حساب بھگت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جا رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ اپنے منہ سے آگ پی رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ سب کچھ سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی اور ان کے چہرے بھی سفید پڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، مطلب ہر انسان اپنے اعمال کا قائد ہے، یعنی کہ جہنم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا عذاب نہیں بھگت رہے بلکہ وہ اپنے گناہوں کا انجام بھگت رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی ہیں اور ان کے دماغ گرمی سے ابل رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ عورتیں کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال غیر محرم کے سامنے کھولتی تھیں اور اپنے لباس سے شرم کو مٹا دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بول کر فتنہ پھیلاتے تھے، جو لوگوں کے بیچ دشمنی پیدا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا گروہ ایسا ہے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کا حق مارتے تھے، قرض لے کر واپس نہیں کرتے تھے اور دنیا کے اندر ظلم کو نارمل سمجھتے تھے۔ اگر ہم آج کل کے دور کے اندر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا سا فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، ان کا حال وہی ہوگا جو حدیث میں بتایا گیا۔ ان کو بالوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا اور ان کے دماغ ابل رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو کلک بیٹ جھوٹ اور غیر ذمہ دار میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ زبان سے لٹکائے ہوئے لوگوں کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور وہ لیڈر جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں پائے جائیں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جتنی بھی یہ پنشمنٹس دیکھی، جتنی بھی یہ سزائیں دیکھیں، وہ اصل میں گناہوں کا فزیکل روپ تھا۔ قرآن کہتا ہے، اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہم چھپ کے بھی کر رہے ہیں وہ آخرت کے اندر ایک روپ لے کر، ایک شکل لے کر ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ناک سے آگ کے قطرے نکال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حرام کھاتے تھے، لوگوں کے حق سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے آگ اور خون اگل رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی عزت اور ریپوٹیشن کو خراب کرتے تھے گوسپس کے ذریعے، چگلی کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبانوں کو کاٹ رہی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود وہ کام نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان کا دل بہت ہی گھبرا گیا اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ چیز پوچھی کہ کیا اس سب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف ایک ہی چیز بولی، جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جہنم کا یہ سارا منظر کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ جگانے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ یہی چیز بتائی کہ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو اللہ تب ہی عذاب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ آج کے دور میں ہم جہنم کا تصور صرف آخرت کے لیے لمیٹڈ نہیں کر سکتے، اس جہنم کی جھلک اس دنیا کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر سے انصاف کو مار دیتا ہے تو وہ اپنی اس دنیا کے اندر بھی جلنے لگتا ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن اور گلٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسی جہنم کا ایک حصہ ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جہنم کا یہ جتنا ہی منظر ہمیں بتایا گیا، یہ صرف ایک منظر نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیسن ہے۔ زبان سے لٹکائے گئے لوگ، ایسے لوگ جن کے لفظوں سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی، آنکھوں سے آگ نکالنے والے لوگ، انہوں نے حرام کو دیکھا
اور اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں سے شرم کو ہٹا دیا۔ یہ سب سینز ایک وارننگ ہے کہ دنیا میں کیا گیا ہر گناہ ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے لوٹ کر آئے گا۔ حدیث کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تو صبح فجر کے وقت صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہلے سے مختلف پایا۔ آپ کا رنگ زرد ہوا تھا اور آپ کی آنکھیں لال سرخ ہوئی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ٹھیک ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج وہ چیزیں دیکھی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت کے لیے رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ گناہوں کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک دعا نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک ہی دعا کی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کے لیے دعا کی۔ جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سب کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ذرا سوچئے، ایک نبی جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو وہ اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، یعنی وہ اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دس از ایکچوئل لو سٹوری ایک نبی اور ان کی امت کے درمیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہمیں صرف ایک ہی چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم گناہوں سے توبہ کر کر اللہ کے راستے پر واپس لوٹ سکتے ہیں۔ موت بہت دور ہے، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا الوژن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موت اتنی پاس ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا صرف کھیل اور دھوکہ ہے۔ ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ۔ جو نبی آپ کے لیے آج سے 1400 سال پہلے رو کر دعا کرتا رہا ہے، اس نبی کے لیے ہمیں اپنا آپ سدھارنا ہوگا۔ سبسکرائب۔